السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے اندر اکثر لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اتنی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ان کی نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، مگر نماز پڑھنے والے بندے کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے نماز کے اندر کون سی ایسی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے میری نماز ہی فاسد ہو گئی، نماز میری صحیح نہیں ہوئی۔ تو اس لیے نماز کے جو مسائل ہیں ان کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ہر مسلمان بالغ عاقل مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے نماز کے مسائل کو جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز صحیح نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی صحیح آئیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی نماز میں کمی بیشی رہ گئی تو گویا اس کے باقی اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے نماز دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کا معراج ہے۔ نماز میں بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، تو ملاقات کرنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا کہ اس انداز سے اللہ کی ملاقات کی جائے تو اللہ رب العزت ضرور ملاقات کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، نماز کے ان ضروری مسائل کو جاننا چاہیے، مگر آج ہم اس ویڈیو میں نماز کی ان بڑی بڑی غلطیوں کو بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور ان کو علم ہی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی غلطی کہ جب بندہ چاہے امام کے پیچھے ہو یا انفرادی طور پر نماز ادا کر رہا ہو، چاہے فرض نماز ہو، سنت ہو، نوافل ہوں یا وتر کی نماز ہو، کوئی نماز بھی ہو، تو وہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اب بعض لوگ تو اس جگہ پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر وہ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو امام جب تکبیر کہتا ہے تو وہ صرف کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنی زبان نہیں ہلاتے۔ اپنی زبان سے اب اللہ چلتے اکبر ہیں کہ کہنا یہ نماز ضروری ہوتا جنازہ ہے کے اور یہ فرائض فرض کون سے ہے۔ ہیں؟ نماز اگر ہم جنازہ کے اپنی 4 زبان سے امام کے پیچھے بھی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر ہے، یہ فرض ہے، نہیں کہیں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ اگر بندہ انفرادی طور پر بھی نماز ادا کر رہا ہے تو یہ اللہ اکبر کے لفظ میں بھی، تلفظ میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر، بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ اب پہلے جو پڑھ رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، الف کو اتنا بڑھا رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اکبر کی با کے آدھے الف بڑھا رہا ہے، وہاں پر الف نہیں ہے، وہ آگے اس کی را ہے، لیکن وہ اللہ اکبر کر رہا ہے۔ اب یہ اسی طرح یہ تلفظ بھی غلط ہے اور اس کا معنی بھی غلط ہو جاتا ہے، حالانکہ صحیح جو لفظ ہے وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تلفظ ہے۔ صحیح معنی جو لفظ ہے اس کو اسی طریقہ پر ادا کریں تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے۔ اب اس کے علاوہ جو دوسری غلطی ہے، وہ دوسری غلطی جب بندہ رکوع کے اندر جاتا ہے تو وہ سبحان ربی العظیم جو تسبیح پڑھی جاتی ہے رکوع کے اندر، اس میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم،
وہ تلفظ ہی صحیح ادا نہیں کر رہے ہوتے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ سبحانہ کا جو لفظ ہے اس میں صاد ادا کر رہا ہے یا سین ادا کر رہا ہے، اور آگے اس کے جو عظیم کہہ رہا ہے اس میں ضوا کہہ رہا ہے یا ضاد کہہ رہا ہے، یا ذال کا تلفظ ادا کر رہا ہے یا زا کا لفظ ادا کر رہا ہے۔ تو اس میں بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ لفظ ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اصل میں ایسا ہی تلفظ ہے، مگر لوگ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، عظیم، عظیم۔ اسی طرح وہ اس لفظ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب عظیم کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، دعا کی آواز آتی ہے، مگر جب وہ عظیم کرتے ہیں تو یہ ذال کی آواز، زا کی آواز نکلتی ہے، جس سے لفظ کا جو معنی ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اب اس کے بعد جو تیسری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں قیام کے لیے، تو اس میں وہ سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی اللہ لمن حمیدہ، اس میں سمع اللہ لمن حمیدہ، اصل میں جو تسبیح ہے وہ سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ تسبیح ہے، یہ تکبیر ہے، آپ نے یہی کہنی ہے۔ لوگ جو کرتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، نہ سمی اللہ ہے نہ سمی اللہ ہے، بلکہ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کے علاوہ جو چوتھی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جب سجدہ میں لوگ جاتے ہیں تو وہ سجدہ کی جو تسبیح ہوتی ہے، اصل میں تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اصل میں یہ ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب یہاں پر الف ادا کر رہے ہیں، حالانکہ لفظ یہاں عین ہے، سبحان ربی الاعلی، یا کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ اصل میں جو لفظ ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ درست تلفظ ہے، اس کا معنی بھی صحیح ہے۔ تو یہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں ان کو اصلاح کرنی چاہیے ایسے تلفظ کی۔ اب جب اتحیات پر بیٹھتے ہیں تو اتحیات میں غلطی کیا کرتے ہیں؟ اتحیاتو، 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 تو اسی طرح یہ بھی غلطی ہے، حالانکہ التحیات للہ، التحیات للہ، کیونکہ یہ اتا جو ہے یہ بھی مشدد ہے اور یا پر بھی شد ہے، وہ بھی مشدد ہے، تو اسی لیے یہاں دونوں پر زور دیا جائے گا، التحیات للہ والصلوات۔ اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، اگر اس میں بھی آپ غلطی کرتے ہیں تو اس کی بھی اصلاح کریں، اس کو بھی صحیح کریں۔ اب اس کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حالانکہ اصل میں جو لفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اصل میں صحیح جو لفظ ہے وہ اسی طرح ہے، تو وہ سلام ہی عجیب طریقے سے پھیرتے ہیں، کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، جیسے ان کی دن بھر میں لوگوں کے ساتھ کلام میں ان کی زبان ہلی ہوتی ہے، اسی طرح وہ نماز کے اختتام پر بھی اسی طرح تلفظ کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کے اندر بہت بڑی غلطیاں ہیں، اور بعض لوگ پوری نماز میں تو تکبیر ہی نہیں کہتے، امام کے ساتھ ہوں چاہے انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں، وہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہی نہیں، تو ان کو بھی چاہیے وہ تکبیر ضرور کہیں، کیونکہ تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تکبیرات کا کہنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دل کا جو ہے کہنے کا وہ قابل قبول نہیں ہے، آپ نے زبان کے ساتھ ضرور ہی کہنا ہے۔
اتنی آواز میں ضرور کہیں کہ آپ کے اپنے کان تکبیر کی آواز بھی سن سکیں۔ اگر آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ بھی آواز آپ کے کانوں تک آنی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں نماز کے اندر، تو اس کی آواز بھی آپ کے کانوں تک آپ کو سنی جانی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔